السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، آج جس ہستی کا میں آپ کے سامنے مختصر ترین خلاصہ رکھوں گا، اس ہستی کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ آپ کا نام عثمان اور آپ کے والد کا نام عفان تھا۔ آپ قریش کے مشہور شاخ بنو امیہ میں سے تھے۔ آپ کی شادی یک کے بعد دیگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیوں سے ہوئی، اس لیے آپ ذو النورین یعنی دو نوروں والوں کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ کا ذریعہ معاش تجارت تھا۔ قریش کے دولت مند لوگوں میں سے تھے، اس لیے غنی کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ کاروباری روابط کے باعث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کا دوستانہ تعلق تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ نے انہیں اسلام کی طرف مائل کیا، اور اسلام کے ابتدائی ایام میں آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منچلی صاحبزادی حضرت رقیہ کا نکاح آپ کے ساتھ تھا۔ حضرت عثمان کا خاندان یعنی بنو امیہ کے اکثریتی لوگ اسلام کے بدترین دشمن تھے۔ وہ لوگ غریب مسلمانوں پر بالخصوص بے پناہ مظالم ڈالتے تھے۔ حضرت عثمان کو بھی اپنے چاچا کے حکم کے ہاتھوں شدید اذیتیں برداشت کرنا پڑی۔ پھر آپ اپنی اہلیہ کو لے کر حبشہ ہجرت کر گئے۔ چند سال کے بعد مشہور ہو گیا کہ مکے والوں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، تو آپ واپس آ گئے، لیکن یہ خبر بالکل غلط تھی۔ لیکن پھر آپ نے مدینے میں ہی رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ حضرت عثمان نہایت دولت مند تھے۔ اس کی دولت سے اسلام اور مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا، جو ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ وہ مہنگے داموں پانی فروخت کرتا تھا، جس سے غریب مسلمانوں کو پانی کی سخت تکلیف تھی۔ حضرت عثمان نے بڑی کوششوں کر کے نصف کنواں 12,000 درہم میں اس شرط پر لیا کہ ایک دن حضرت عثمان کی باری ہوگی اور دوسرے دن یہودیوں کی۔ حضرت عثمان نے اپنی باری کے دن پانی مسلمانوں کے لیے مفت کر دیا تھا۔ لوگ 2 دن کے لیے پانی بھر لیتے تھے۔ اس طرح یہودی کا کاروبار ٹھپ ہو گیا تھا۔ اس نے باقی حصہ بھی حضرت عثمان کو فروخت کر دیا۔ یہ کنواں حضرت عثمان نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں شریک رہے۔ بدر کے موقع پر آپ کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ شدید بیمار تھی، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ان کی تیمارداری کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ جب بدر کی فتح کی خوشخبری مدینہ منورہ میں پہنچی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت رقیہ کی تدفین میں مصروف تھے۔ حضرت عثمان نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت داری ختم ہونے کی وجہ سے بہت اداس تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم کا بھی نکاح آپ کے ساتھ کر دیا۔ حدیبیہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر بنا کر مکہ معظمہ میں بھیجا۔ بعد میں مشہور ہو گیا کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ نے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تمام صحابہ کرام سے بیعت لی، جو بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت عمر کی شہادت کے بعد شورا کے فیصلے کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر فیض ہوئے۔ حضرت عمر اسلامی ریاست کے نظم و نسق اور طریقہ حکمرانی کو ایسے ٹھوس اصولوں پر ڈال گئے تھے کہ آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ 1 سال تک وہی نظم و نسق چلتا رہا۔ آپ نے صرف ایک تبدیلی کی، وہ یہ کہ سعد بن ابی وقاص کو مغیرہ بن شعبہ کی جگہ پر کوفہ کا ولی بنا دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت 12 سال پر محیط تھا۔
آپ کے ابتدائی 6 سال امن و امان سے گزرے، فتوحات کی وسعت، مال غنیمت کی فراوانی، وسائل میں اضافہ اور زراعت اور صنعت، تجارت کی ترقی اور حکومت کی عمدہ نظم و نسق نے تمام ملک میں خوشحالی کو عام کر دیا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ حالات خراب شروع ہونے ہو گئے۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ بنو امیہ کا قبیلہ ہمیشہ سے ہی جرأت و بہادری، نظم و نسق کی مہارت میں مصروف تھا۔ عرب میں اگر بنو ہاشم سے برابری کا کوئی دعویدار تھا تو یہی قبیلہ تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ تو بنو امیہ کے بعض نئے لوگوں کو سرکاری عہدے دیے اور کچھ افراد کے دائرۂ اختیار میں اضافہ کر دیا۔ مزید یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ طبعاً نرم مزاج تھے اور بنو امیہ سے تعلق رکھنے والے نئے عہدیدار انتظام کا وہ بلند معیار برقرار نہ رکھ سکے جو حضرت عمر کے دور کا ترا امتیاز تھا۔ حضرت عثمان غنی نے ان حالات میں اصلاح اور احوال کی بھرپور کوشش کی، تحقیقاتی کمیشن قائم کیا، عمال کو بلا کر ان سے تجاویز لی، لیکن سازشوں کا اصل مقصد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کرانا تھا۔ بعض صحابہ کرام کی کوششوں سے فسادی واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن پھر راستے سے واپس آ گئے۔ حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے حالات نہایت خطرناک ہو رہے تھے، باغی کسی کے قابو میں نہ تھے اور ہر شخص کی جان کو خطرہ تھا۔ صحابہ کرام بے بس اور مجبور تھے اور حضرت عثمان غنی کسی حالت میں طاقت کا استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ 18 ذو الحج 35 ہجری کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو روزے کی حالت میں قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت سے امت مسلمہ میں فتنہ و فساد کا ایک ایسا دروازہ کھل گیا جس کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ مسلمان